لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میت کے نہلانے کا بیان. میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے. اگر بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا. اگر بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب لوگ گناہوں سے بچ گئے. اگر ایک شخص نے غسل دے دیا تو سب لوگ گناہوں سے بچ گئے. اور اگر کسی نے غسل نہیں دیا تو سب لوگ گنہگار ہو گئے. نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں. مٹی کے برتن میں یا چینی مٹی کے برتن میں لوبان کو جلائیں. لوبان کو جلاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ لوبان میت کے سامنے نہیں جلانا ہے بلکہ میت سے چھپ کر کے جلانا ہے. لوبان کو جلانے کے بعد جب دھواں نکلنے لگے تو آگ کو بجھا دیں. اب اس کو تختے کے گرد گھمائیں. گھمانا اس طرح ہے جہاں سے آپ گھمانا شروع کر رہے ہیں وہاں پر نشان بنا دیں. ایک چکر لگا کر کے اس نشان پر آ کر رک جائیں. یہ ایک مرتبہ ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح 3 مرتبہ گھمائیں. اگر آپ چاہتے ہیں 5 مرتبہ گھمانا تو 5 مرتبہ بھی گھما سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں 7 مرتبہ گھمانا تو 7 مرتبہ بھی گھما سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے. اب میت کا کپڑا کاٹیں. پہلے ایک ایسا کپڑا لے لیں جس کی لمبائی میت کے ناف سے 1 انگل اوپر ہو اور گھٹنے سے 1 انگل نیچے ہو. میت کے جسم پر اس کپڑے کو رکھ دیں. اس طرح رکھیں کہ ناف اور گھٹنا اس کپڑے کے اندر ہو جائے. اب میت کا کپڑا کاٹیں. کپڑا جو ہے سائیڈ سے کاٹنا ہے. جب بالکل کپڑا کاٹ لیں تو اوپر کا حصہ اٹھا لیں اور نیچے کا جو حصہ دبا ہوا ہے 2 لوگ مل کر کے میت کو اٹھائیں. میت کو نرمی کے ساتھ اٹھانا ہے اور کپڑے کو پکڑ کر کے اٹھانا ہے جو کپڑا ناف اور گھٹنے کو چھپائے ہوئے ہے. اس لیے اس کو پکڑ کر کے اٹھانا ہے کہ کہیں وہ سرکنے نہ پائے. میت کو اٹھائیں اور پھر نیچے کا کپڑا کھینچ لیں. اب میت کو لے جا کر کے اس تختے پر رکھ دیں جس پر نہلانا ہے. نہلانے والا اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹے. کپڑا اس طرح لپیٹ لے کہ اندر کا حصہ دکھنے نہ پائے. اس کے بعد میت کو استنجا کرائیں. میت کو استنجا کرانے میں آپ ڈھیلے کا استعمال کریں. ڈھیلا آپ جتنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. 3 ڈھیلے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, 5 ڈھیلے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 7 ڈھیلے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب جو ہے یہ ہے ڈھیلا جو ہے وہ مٹی کا ہونا چاہیے. کسی اور چیز کا وہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. جب بالکل وہ شخص استنجا کرا لے تو اب نماز کی طرح وضو کرائے. وضو ایسے کرانا ہے کہ پہلے میت کا کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے. پانی انگلی کی طرف سے گرانا ہے. 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھلنا ہے. پھر سر کا مسح کرنا ہے. مسح اس طرح کرنا ہے کہ جو شخص نہلا رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو 1 مرتبہ پانی سے دھلے. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو میت کے سر پر رکھے.
سامنے کے حصے پہ رکھے اور اپنے ہاتھوں کو میت کے سر میں چپکا دے۔ اب آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو میت کے سر کے پیچھے لے جائے، پورے پیچھے تک، پیچھے کا جو گدی ہے اس تک ہاتھوں کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے میت کے پیر دھلنا ہے، میت کا پیر دھلنا ہے، پیر جو ہے ٹخنے تک دھلنا ہے، ٹخنے تک پاؤں دھلنے کے بعد ہاں جب میت کا آپ مسح کریں سر کا، تو مسح کرنے میں 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، نہ کہ 3 مرتبہ۔ اب ایک روئی لے لیں یا کپڑا لے لیں، اس کو بھگو دیں، اس کو بھگونے کے بعد اس کو نچوڑیں۔ جب اس میں سے پانی گرنا بند ہو جائے تو اس روئی کو میت کے دانتوں پر پھیریں، پھر مسوڑھوں پر پھیریں، پھر ہونٹوں پر پھیریں، اور اس کے بعد پھر نتنوں پر پھیریں۔ اب اس کے بعد اس روئی کو پھینک دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال کو پاک صابن سے دھلیں۔ پہلے سر دھلنا ہے، پھر اس کے بعد داڑھی کے بال کو دھلنا ہے، پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں۔ بائیں کروٹ پر لٹانے کے بعد وہ پانی استعمال کرنا ہے جو بیری کے پتے سے جوش دیا ہوا ہے، وہ پانی استعمال کرنا ہے۔ اور اگر بیری کے پتے سے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص ہلکا گرم پانی بھی کافی ہے، اور گرم اس طرح کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ گرائیں تو ذرہ برابر بھی تکلیف آپ کو نہ ہو۔ اس طرح پانی گرم ہونا چاہیے۔ تو جوش دیا ہوا پانی اگر ہے بیری کے پتے والا، تو میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کے سر سے پاؤں تک اس پانی کو بہائیں، پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر کے سر سے پاؤں تک اس پانی کو بہائیں، پھر میت کو بٹھا کر کے نرمی کے ساتھ بٹھانا ہے، بٹھا کر کے میت کے پیٹ پر ہاتھ پھیریں اور ہاتھ نیچے کی طرف پھیریں۔ اگر کچھ نکل جائے تو اس کو دھل دیں، اور اگر نہ نکلے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز نکل گئی تو دھلنے کے بعد اب غسل اور وضو کا اعادہ نہیں کرنا ہے، مطلب دوبارہ غسل اور وضو نہیں کرنا ہے۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بعد بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ دیں، نرمی کے ساتھ۔ ہاں کافور کا پانی کیسے بہانا ہے؟ میت کو چت لٹائیں، اس طرح لٹائیں کہ میت کا چہرہ اوپر ہو اور سینہ اوپر ہو۔ لٹانے کے بعد پورا کافور کا پانی میت کے سر سے پاؤں تک بہا دیں۔ میت کو اس طرح نہلاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔